برطانیہ اور انڈیا کے درمیان فری ٹریڈ ڈیل کا معاہدہ ہونے کو جا رہا ہے۔ مذاکرات تقریباً آخری دور میں شامل ہو گئے ہیں اور بہت جلد یہ معاہدہ طے پا جائے گا، جس کے تحت برطانیہ اور انڈیا کے درمیان تجارت ایک وسیع تر بنیادوں پر قائم ہوگی، جس سے برطانیہ حکومت کی پالیسی کے مطابق برطانوی بزنس اور کنزیومر کو فائدہ ہونا لازم ہے۔ اس میں ایک بات جو حکومتی پالیسی کا جو میں آئی ہے وہ یہ کہ وہاں ویری کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ ہم اس چیز پر کمیٹڈ ہیں کہ ہماری جو تجارت ہے اس میں جو لیبر اور انوائرمنٹ اور اینیمل رائٹس کے سٹینڈرڈز کا خوب خیال رکھا جائے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سارے ایگریمنٹ میں ہیومن رائٹس کے سٹینڈرڈز کا ذکر بہت ہی کم ملتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم برٹش حکومت کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو انسانی حقوق ہیں ان کی اتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور خاص کر کے موجودہ حکومت کے زمانے میں تو یہ انتہا ہو گئی ہے۔ اگر آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں، آپ اگر ہیومن رائٹ واچ کی رپورٹ دیکھیں، جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ دیکھیں، تو ان میں ویری کلیئر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ انڈیا از امنگ دا ورسٹ ہیومن رائٹ ابیوزرز ان دا ورلڈ، اینڈ یٹ برٹش جو گورنمنٹ ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہے۔ آج بھی میں نے اسی موضوع پر ایک ڈیبیٹ ہو رہا تھا، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ود انڈیا، ہاؤس آف لارڈس کے اندر، تو اس میں نے حکومت سے یہ بار بار مطالبہ کیا ہے کہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ اس کو ہیومن رائٹ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، اور ہندوستان جو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کا کہ بڑے ہیومن رائٹ ابیوزرز میں ایک ملک ثابت ہو رہا ہے، وہاں جو جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہاں جینوسائیڈ، مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہوتا نظر آ رہا ہے بہت نیئر فیوچر میں۔ خاص کر کے انہوں نے آسام اور جموں کشمیر کا ذکر کیا ہے۔ یہ برطانوی حکومت اور دوسری حکومتوں کے لیے نیند سے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ اب ہمیں غور کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے وہ کس حد تک ہو چکی ہے، اور ہم کس حد تک آنکھیں بند کر کے ان کی اس خلاف ورزی کو برداشت کرتے رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں UK کے اندر اب برٹش گورنمنٹ پہ یہ دباؤ بڑھائیں کہ وہ اپنے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو ہیومن رائٹ کے ساتھ نتھی کرے۔ یہی ایک طریقہ ہے انڈین گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کا کہ وہ وہاں مائنارٹیز کے اندر اور مختلف اسٹیٹس کے اندر اور بالخصوص کشمیر کے اندر ظلم جو ہے وہ اس کو ختم کرے۔ My Lords, I thank Baroness Hayter for securing this debate too. I'm also grateful to be allowed to speak in the gap on the subject of free trade deal with India. My Lords, I'm just as eager to see our trade links improved with other countries, including India, as other members of this House. But, my Lords, I have always believed that our trade must be linked with human rights. Looking at India's record on human rights through the eyes of renowned international human rights organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, and Genocide Watch, India is seen to be one of the worst human rights offenders in the world. According to Amnesty International Report 2022, Indian government has drastically intensified the repression of rights in Jammu and Kashmir in the 3 years since the change in the status of the region. The report notes that how civil society at the large, the journalists, lawyers, human rights defenders in particular, have faced relentless interrogations, arbitrary travel bans, revolving indoor detentions, and repressive media policies while blocking access to appeals or justice in courts and human rights bodies. The civil society and media have been subjected to a vicious crackdown by the Indian government, which is determined to stifle dissent using draconian laws, policies, and unlawful practices in their arsenal.
The report further says that the harassment and intimidation, the harassing and intimidating critical voices, authorities are targeting all credible independent sources of information in and around Jammu and Kashmir. According to the Human Rights Watch Report 2022, Indian authorities intensified their crackdown on activists, journalists, and other critics of the government using politically motivated prosecutions in 2021. The clampdown on dissent was facilitated by the draconian counter-terrorism laws, tax raids, foreign funding regulations, and charges of financial irregularities. Attacks against religious minorities were carried out with the impunity under the BJP-led Hindu nationalist government. BJP supporters engaged in mob attacks or threatened violence, while several states adopted laws and policies to target minority communities, particularly Christians, Muslims, Dalits, and Adivasis. According to the Genocide Watch Report 2022, a genocide of Muslims in India could be about to take place, and experts said to have predicted the massacre of the Tutsis in Rwanda years before it took place in 1994. He warns. Gregory Stanton, the founder and director of the Genocide Watch, said during the U.S. congregational briefing there were early signs and processes of genocide in the Indian state of Assam and Indian-administered Jammu and Kashmir. We are warning that genocide could be very well happening in India. In the light of these independent reports, can I ask the Noble Lord, the Minister, how he can reassure this House that UK's trade deal with India would meet our foreign policy and international principles and standards? And if India continues with its human rights abuses and chooses to ignore these principles and standards, what our government would be prepared to do?